اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ایک شخص نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی اور پورے ایوان نے جب اس کو کنڈیم کیا تھا تو میرا اس کے بعد اس کے اوپر پوائنٹ بنتا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک شخص کا میری سیٹ کے اوپر چل کے آنا, بدتمیزی کرنا, انتہائی انسلٹنگ, یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے. جہاں تک ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی بات ہے, وہ اسپیچ کر رہے تھے, اسپیچ کے بیچ میں ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا اور جذبات میں آ کے انسان کوئی بات کر دیتا ہے. وہ معافی بھی مانگنے کو تیار تھے اور میں کسی کے بھی ابیوسو لینگویج کو سپورٹ نہیں کرتی ہوں, بالکل بھی میں نہیں کرتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ایوان کے اندر بہت ڈیسنسی کے ساتھ اور بہت نپے تلے الفاظ بولنے چاہیے. تو میں ابیوسو لینگویج کو یا اس طرح کے الفاظ کو میں بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی. لیکن اگر ایک شخص جذبات کے اندر رہ کے آپ سے خود معافی مانگنے کو تیار ہے کہ ان سے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے تو میرے خیال میں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے. ویسے اس ایوان میں جس طریقے کی زبان پی ایم ایل این نے ہمیشہ سے شروع کی ہے, یہاں پہ خواتین کو, ڈاکٹر شیری مزاری کو اور خواتین کو وہ الفاظ کہے گئے, یہاں تک کہا گیا کہ ان کو وربل ڈائریا ہے, کسی کو پتہ نہیں ٹریکٹر ٹرالی کہا گیا, اور تو اور تنظیم سازی کرنے والوں نے باقاعدہ خواتین کے اوپر یہاں پہ حملہ کیا. ان کی تو اپنی خواتین ان کے شر سے محفوظ نہیں ہیں. نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے اس وقت, لیکن ان کے ہی ایم این ایز نے جو مراد سعید کو الفاظ کہتے ہیں اور ان کی بہنوں کے بچیاں تھیں وہ اسکول میں, ان کے بارے میں جو بات الفاظ کہتے یا جو خواجہ آصف زبان استعمال کرتے ہیں, یقین کریں ان الفاظ کا بوجھ کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو میں تو بالکل بھی ہوں کہ انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے. یہاں پہ خواتین میری طرح کی سب الیکشن لڑ کے آتی ہیں یا ریزرو سیٹ پہ آتی ہیں, کبھی بھی اپنی سیاست کو زیادتی دشمنی پہ نہیں کنورٹ کرنا چاہیے. پھر اپنے بیان سے بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو یا کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کے سیلف رسپیکٹ مجروح ہو, یہ بھی ہمیں بالکل بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایوان کو ایسے ہم چلائیں کہ جس میں ہر شخص کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے. تو بہرحال میں ان کی لینگویج کو تو نہیں سپورٹ کرتی, لیکن انہوں نے ضرور جذبات میں آ کے ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا جس کے اوپر وہ اپولوجائز کرنے کو تیار. میں صرف آپ سے یہ سوال کروں گی, میڈم یہ بتائیں کہ شہریار افریدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آج مایوس کن تقریر تھی اور ان کے استعفے کی بات کی جا رہی ہے کہ استعفیٰ دینے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کی. شہریار افریدی پاکستان تحریک انصاف کا سرمایہ ہے, تیسری دفعہ ایوان میں الیکٹ ہو کے آئے ہیں. پچھلے ایوان کے اندر وہ ہمارے وزیر رہے ہیں. ان کی لائلٹی اور ان کی بہادری اور ان کی ایون جب وہ پارلیمنٹیرین بھی تھے اور ابھی بھی ہیں, ان کی جدوجہد جو ہے یا ان کے میرٹ کے اوپر کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کر سکتا ہے. پی ٹی آئی کے وہ ایک اسٹالورٹ ہیں اور پی ٹی آئی ان کے اوپر فخر محسوس کرتی ہے. آج جو شہریار افریدی کو پہلی دفعہ اسپیچ کرنے کا موقع ملا ایوان کے اندر, ایوان میں جو شہریار افریدی نے اپنی جو ان کے ساتھ ہوا ہے, ایک تو بات کرتے ہیں نا آپ کے فلانے کے ساتھ ہوا ہے, ایک ہوتا ہے آپ خود سہتے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے, میرے لیڈر عمران خان سمیت, ان کی بیگم صاحبہ بشرا بی بی سمیت, یا شہریار افریدی یا اور بھی ہمارے ہزاروں کارکنان کے ساتھ یا ان کی فیملیز کے ساتھ جو مس بیہیو کیا گیا, جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, جس طرح لوگوں کو غدار کیا گیا, محب وطن لوگوں کو, یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے. انہوں نے اپنے دل کی بات کی, انہوں نے ایوان کو بات کی, پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیں تو میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اصل تو بات یہ تھی نا کہ آپ نے لوگوں کے چادر اور چادر دیواری کو پامال کیا. آخری دن ہو سکتا ہے میڈم, نہیں بالکل بھی نہیں ہے, کوئی استعفیٰ نہیں دیا انہوں نے, نہ ہی وہ استعفیٰ دیں گے, نہ ہم دینے دیں گے, نہ انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے. ہاں یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ کو سچ بتایا ہے. آپ میڈیا والوں کو میں بار بار شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ ہمیں نیشنل ٹی وی نہیں دکھاتا, ہماری اسپیچز لائیو نہیں دکھاتا اپوزیشن کی, ہمیں ہمارے الفاظ کو بھی وہ بیپ کر دیتا ہے. میں تو آپ کے انڈیپینڈنٹ میڈیا کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کسی طریقے سے ہماری آواز پہنچاتے ہیں. تو چاہے شہریار افریدی نے بولا ہے, چاہے میں نے بولا ہے, چاہے عمر ایوب نے بولا ہے, میڈم ثناء اللہ مستی خیل کے الفاظ کی مذمت کر رہی ہیں آپ لوگ پلیز کائنڈلی جو ہے ضرور عوام کو یہ بات پہنچائے کہ یہاں محب وطن پاکستانیوں کی چادر اور چار دیواری کو جب آپ پامال کرتے ہیں, ہم لنڈن نہیں بھاگتے ہیں, ہم تو بئی میں جائیدادیں نہیں خریدتے, ہمارا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور ہم اپنے سبز ہلالی پرچم کے اوپر یقین کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں. تو گلہ بھی انسان اپنے سے ہی کرتا ہے. تو شہریار افریدی صاحب نے اپنے دل کی باتیں آپ کو بتائیں جو ان کے ساتھ گزری ہے. اللہ دشمن کو بھی وہ دن نہ دکھائے. پارٹی میں کسی کی بھی کوئی اختلاف نہیں ہے, سب اکٹھے ہیں, سب اکٹھے ہیں. اور اب جو پی ٹی آئی آپ کے سامنے ہے وہ بہت باکمال پارٹی بن گئی ہے. جس نے لوٹا ہونا تھا, جس نے جانا تھا وہ چلا گیا ہے.
अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डिफरेंट पार्टी है। इसका लीडर इमरान खान ने साबित किया है कि ये पाकिस्तान का वफादार है, जिद्दार है, बहादुर लीडर है। ये पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाता, ये मेरे और आपके मुस्तकबिल की खातिर लड़ता रहेगा। आप पार्लियामेंट्री लीडर बनी हैं। हमारी पार्टी जो है वो सबसे मजबूत पार्टी है। जितना जुल्म जबर और बर्बरियत मेरी पार्टी के साथ किया गया है, इसके बावजूद मेरी पार्टी सिर्फ वोट के ऊपर बिलीव करती है। इनकलाब वो वोट के ज़रिए लेकर आना चाहती है। जहाँ तक मैं वर्कर्स की बात करूँ, पिछले ज़मानों में लोगों ने कोड़े भी खाए, गोलियां भी खाई। मेरी पार्टी ने बदतरीन फस्तायत का मुकाबला किया। पीटीआई जैसा वर्कर कहीं पर नहीं आप है। पार्लियामेंट्री लीडर बनी हैं, ये बताइए कि आपके 32 मेंबर मुस्तकिल गैर हाज़िर रहते हैं, उसकी क्या जस्टिफिकेशन है? देखिए, हम जब भी वोटिंग होगी या जब भी हमारी पार्टी के सेशन में हम उनको बुलाते हैं, हमारी पूरी पार्टी शामिल होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि 32 क्या 60 के 60 मेंबरान जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे होते हैं। मुझ समेत 43 FIR है मेरे ऊपर, गाय चोरी से लेकर ATM तोड़ने तक मुज़क्क़िस किस्म के हमारे ऊपर जो हैं वो FIRs हैं। उसी तरह का जैसा राना सनाउल्लाह पे शहरयार ने बनाया था, उसी तरह के मुकदमात हैं। जिससे जब हम उसमें जाते हैं, कोर्ट्स के अंदर जाते हैं, हमें ज़मानत नहीं मिलती। एक्सटेंशन हमें ज़रूर हो जाती है प्रोटेक्टिव बेल की, लेकिन हमें ज़मानत नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम हक आवाज़ के लिए इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। जहाँ तक आपने राना सनाउल्लाह साहब पे मुकदमे की बात की, राना सनाउल्लाह साहब PDM हुकूमत 1 और अभी भी मौजूदा उसके मुशीर भी है, इंटीरियर मिनिस्टर थे। DG FIA उनके नीचे आते थे। अगर उनको था कि उनके ऊपर केस गलत था, ये उनका प्रोगेटिव भी था, ये उनकी डिस्क्रिशन भी थी। वो उनसे बुलाते, उनके ऊपर केस करते कि आपने मेरे ऊपर झूठा केस क्यों किया है। तो उनके पास 2-2.5 साल थे एज इंटीरियर मिनिस्टर। वो ज़रूर एंटी नारकोटिक्स की DG को बुला सकते थे कि DG नारकोटिक्स ने मेरे ऊपर गलत केस किया है। लेकिन अगर आप केस जाके परसू नहीं करते, आप खुद इस महकमे के खुद इंटीरियर मिनिस्टर बन जाते हैं और फिर आप केस परसू नहीं करते, तो फिर आपको सवाल उनकी क्रेडिबिलिटी का करना चाहिए, शहरयार अफरीदी का नहीं। शुक्रिया। देखिए,